السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قوم کو مبارک ہو، آئین پاکستان جیت گیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور غیر جمہوری آئینی سوچ آج بڑی شکست ہونے ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے 90 ووٹوں کے بھاری مارجن سے، بھاری لیڈ سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے آزاد قرار دیے گئے ارکان صوبائی اسمبلی نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ بہت بڑی کامیابی پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، ان کے کارکنان کی، خان کے نظریے کی اور ان کی سوچ کی، ان کے موقف کی، اور بہت بڑی شکست ان فاشسٹ سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر سیاسی سوچ رکھنے والے ان تمام عناصر کی ہے جو سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے یا کسی بھی طرح سے اس کا حصہ بن رہے تھے۔ ناظرین اکرام، پی ٹی آئی نے تمام تر ریاستی ظلم، جبر، طاقت، فسطائیت، دباؤ، لالچ، دھوس دھمکی کے آگے نہ صرف ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا بلکہ گھٹنے ٹیکنے سے انکار کرتے ہوئے پوری سٹیٹ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر آج یوں کہا جائے کہ پی ٹی آئی اس وقت نئی اسٹیبلشمنٹ کا روپ دھار چکی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار، خان کے نامزد امیدوار سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو چکے ہیں۔ آج اس حوالے سے صوبائی اسمبلی میں اہم اجلاس صبح 10 بجے بلایا گیا۔ اس سارے پروسیس میں سہیل آفریدی تقریباً 10:19 پر صوبائی اسمبلی پہنچی اور پھر اس کے بعد جو اسمبلی رولز کے مطابق ایک مروجہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کیا گیا۔ آج اس انتخاب کے دوران پہلی بار ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام ایک پیغام بھی سامنے آیا۔ وہ پیغام بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا، بہت بڑی کامیابی ہے پی ٹی آئی کے لیے، خان کے لیے، ان کے نظریے کے لیے، اور سہیل آفریدی گراؤنڈ سے اپنی محنت سے، اپنی لگن اور اپنی بہادری سے اس مقام تک پہنچنے والا ایک نوجوان ہے جس نے عمران خان کے نظریے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن یعنی سکول، کالج اور یونیورسٹی کے زمانے سے یہ شخص پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوا، یہ خان کے نظریے کے ساتھ چلتا رہا اور آج یہ خان کا منتخب وزیر اعلیٰ بن چکا ہے۔ ذرا تصور کریں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں سیاسی جماعتیں بھی ایک خاندانی کمپنی کی طرح چلائی جاتی ہیں، جہاں باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد بیٹی یا بیٹی کے بعد بیٹا یا باپ کے بعد آگے بیٹا پارٹی کا نظم و نسق سنبھالتا ہے، خان نے اس روایت کو بھی توڑا ہے۔ وہ کام جو پاکستان میں، پاکستان کی سیاست میں، جمہوریت میں، پاکستان کے سماج میں تقریباً ممنوع تھے، خان نے آ کر ان تمام روایات کو توڑا اور نئے ضابطے، نئے روایات متعارف کروائی ہیں، جس میں سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب کروانا بھی شامل ہے۔ سہیل آفریدی اس وقت وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، انہیں مبارکبادیں دی گئی ہیں۔ ان کے انتخاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھی، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، اب وہ کیا کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دبے الفاظ میں خان کا، پی ٹی آئی کا، سہیل آفریدی کا گو کہ نام نہیں لیا، لیکن انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کیا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے گٹھ جوڑ کے الزامات لگائے، لیکن آج وہ سارے الزامات ان کے منہ پہ مارے گئے ہیں۔ سب کچھ اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے اجڑ چکا ہے۔ سہیل آفریدی آج جب منتخب ہوئے، وہ تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر مکہ لہرا کر سہیل آفریدی کی جانب سے اپنی کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ میں خان کا مشکور ہوں کہ مجھ جیسے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے شخص کو وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، خان کی جانب سے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا گیا جس کے بارے میں شاید مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا مولانا جیسی جماعتوں میں وزیر اعلیٰ بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ آفریدی آتا ہے، تو وہ سیدھا مائنڈ سیٹ نے پریس کانفرنس کر کے قبائلیوں کی تضحیق کی۔ وہ سیدھا مائنڈ سیٹ کیا ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے ادارے کے وہ لوگ ہیں اور وہ حکومت ہے۔ پھر سہیل آفریدی نے کہا کہ میرے لیڈر نے سب سے زیادہ قبائلیوں کی محرومیوں کا ادراک کیا اور ازالہ کیا۔ ہم نے ذات پاک، سیاسی تفریق اور امیر غریب کا فرق ختم کرنا ہے۔ بہت زبردست، مختصر
تقریر جو ہے وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ کی جانب سے کی گئی، اور سہیل آفریدی نے کہا کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ یعنی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے، صحافی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بڑے بھرپور طریقے سے اس پروسیس کی مخالفت کی گئی۔ گورنر نے جو گھٹیا سے گھٹیا کردار ہو سکتا تھا اس نے ادا کیا، سیاسی اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس میں اپنا منفی کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس سب کے باوجود، سب رکاوٹوں، سب مشکلات، سب روڑے اٹکانے کے باوجود ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا نوجوان سہیل آفریدی پاکستان کے پسماندہ صوبے، دہشت گردی کے شکار صوبے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ خان نے ایک تیر سے کم از کم 4 شکار کیے ہیں۔ سہیل آفریدی کو منتخب کروا کے، نامزد کر کے پارٹی کو متحد کیا، پارٹی کے اندر اختلافات کو ختم کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ کو سخت پیغام دیا، پھر خان کی جانب سے فاٹا کو دوبارہ وفاق کے ماتحت کرنے کا جو ایک پلان چل رہا تھا اس کو بھی خان نے برباد کیا، اور یوں عمران خان اپنی پارٹی کو متحد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کی عوام میں فوجی آپریشن کے خلاف بھی رائے عامہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سہیل آفریدی کی جانب سے پاکستان کے سب سے بڑے صحافی ارشد شریف کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ بہت اہم مگر مختصر تقریر تھی۔ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے لیڈر کو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیغام دیتا ہوں کہ میں آپ کا عاشق ہوں۔ اس سے پہلے لوگ سیاست کرتے تھے، ہم آپ کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ تو بڑی منفرد قسم کی باتیں کی ہیں سہیل آفریدی نے۔ ایک شعر بھی انہوں نے پڑھا کہ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ تو پھر سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آج سے ہی اقدامات اٹھانا شروع کروں گا۔ پھر سہیل آفریدی کا پہلا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، انہوں نے اپنے چیف سیکرٹری آفیسر نجم الحسن کو فوری طور پر تبدیل کیا ہے، چیف سیکیورٹی آفیسر کا تبادلہ سی ٹی ڈی میں کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ جس دن خان نے کہا اس کرسی کو لات مار دوں گا، جیسا میں نے کہا، جیسا میں تھا ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ تو سہیل آفریدی نے اپنی پالیسی دے دی ہے۔ ویسے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کل رات بھی پیغام دیا تھا اور کہا تھا کہ ان سب نے ہمیں کل عدم قرار دیا ہے، ہمیں یہ دہشت گردوں کے سہولت کار کہتے ہیں، اور خود ان کے اسامہ بن لادن کے ساتھ تعلقات اور روابط تھے۔ یہ تو کل ہی ہمیں جھلک مل چکی تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام بھی ایک بڑا اہم پیغام اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کی جانب سے دیا گیا۔ کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وطن کی حفاظت میں شہید ہونے والے ہمارے بچے ہیں، لیکن آپ کا کام پارلیمان چلانا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کام میں مداخلت کریں گے تو محبت کیسے بڑھے گی؟ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے۔ تمام سرکاری افسران، تمام ذمہ داران، ریاستی اکائیاں اگر اپنے اپنے مینڈیٹ میں رہتے ہوئے کام کریں تو پاکستان میں کوئی خرابی پیدا ہی نہ ہو۔ خرابی صرف اس صورت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی حدود سے، اپنی حد سے آگے نکلتے ہیں، جب ہم اپنے فرائض کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسروں کے حقوق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہی وہ خرابی ہے جس نے پاکستان کو پچھلے 78 سال سے ایک دوراہے پر کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہم آج تک ترقی کے سفر پہ نکل ہی نہیں سکے۔ چلیں، دیر آید درست آید، خان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم کو ایک لیڈر دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان اپنی آئینی، قانونی، سیاسی، جمہوری ذمہ داریاں پوری کریں گے، حکومتی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور پاکستان ایک نئے سفر کا آغاز کرے گا۔ تمام رکاوٹوں، تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے اس انتخاب کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں بے شک چیلنج کرتے رہیں، دیکھیں جس کو یہ انتخاب اچھا نہیں لگا وہ جائے ہائی کورٹ، وہ جائے سپریم کورٹ۔ صوبے کو وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کے بغیر کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ 3-4 روز سے صوبہ وزیر اعلیٰ کے بغیر تھا، آج یہ انتخاب مکمل ہوا اور امکان ہے کہ آج ہی وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ منتخب کر لیں گے اور کابینہ اراکین بھی آج ہی شاید حلف اٹھائیں گے، وزیر اعلیٰ بھی حلف اٹھا لیں گے۔ اگر گورنر خیبر پختونخوا حلف نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں، حلف لینے کے لیے اسپیکر صوبائی اسمبلی موجود ہیں۔ جب حمزہ شہباز سے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی حلف لے سکتے ہیں تو پھر اگر گورنر صاحب انکار کریں تو اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی کیوں وزیر اعلیٰ سے حلف نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ جو راستہ پی ڈی ایم نے اپنایا تھا، جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ آئینی اور جمہوری راستہ ہے، اس پر پی ٹی آئی کیوں نہیں چل سکتی؟ بالکل چل سکتی ہے اور چلنا چاہیے۔ یہ نئے راستے پی ٹی آئی نے نہیں بنائے، یہ نئے راستے ان نام نہاد لوگوں نے بنائے ہیں جو خود کو آئین اور جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں۔ لیکن
وہ انتہائی بھدے طریقے سے اب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی کامیابی پی ٹی آئی کی، خان کی، ان کے نظریے کی ہے کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، پوری ریاستی مشینری، پوری ریاستی طاقت کے باوجود عمران خان اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے میں کامیاب رہے ہیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔